اچھا کس کی؟ ان کو بلا رہے ہیں، بیٹھیں آپ. ماشاء اللہ بکثرت اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ مختلف ملکوں سے مبارکبادیں بھی آ رہی ہیں اور تحائف بھی پیش ہو رہے ہیں. بڑی بڑی عظیم قربانیوں کے نمونے جماعت دکھا رہی ہے اور عورتوں کی قربانی تو حیرت انگیز ہے. پہلے بھی ایک دفعہ تحریک کی تھی تو سب کچھ بعد انہوں نے سب زیور دے دیے تھے. پھر دوسری دفعہ پھر کوئی اور تحریک ہوئی، پھر بچا پھر اس میں ڈالا. اب پھر جو کچھ تھا اتار کے پھینک دے دیا. تو اس جماعت کے ساتھ ایسا دشمن کیسے مقابلہ کر سکتا ہے جو حکومتوں کے پیسوں پہ پلتا ہے؟ قرآن کریم نے تو یہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے مومنین سے ان کی جانیں بھی ان کے مال بھی خرید لیے ہیں اس لیے کہ ان کو اس کے بدلے کو جنت عطا فرمائے گا. تو آج دنیا کے پردے پر دیکھ لیں جس طرح جماعت احمدیہ اپنی جانیں پیش کیے ہوئے ہے اور اپنے اموال پیش کر رہی ہے، اس کی کوئی مثال آپ کو کہیں دکھائی نہیں دے گی. تو جو مقابلہ کرتے ہیں کرتے رہیں گے، لیکن ہم تو قرآن کے بتائے ہوئے نسخوں پر چلیں گے انشاءاللہ، اور اسی میں کامیابی ہے. بغیر تحریک کے رحمان خدا کی صفات اپناتے ہوئے جس طرح بن مانگے جماعت نے روپیہ پھینکا ہے تو حیرت انگیز چیز، ناقابل یقین بات. اللہ بہت مبارک کرے، بہت برکت ڈالے اور برکت ڈال رہا ہے، ورنہ ہماری جماعت کی مالی حیثیت ہے کیا جو اتنے بڑے بڑے کام کر سکیں. مگر جو جانی قربانی ہے وہ بھی عظیم ہے. پیچھے جرمنی سے راشد گڈر جو جرمن احمدی نوجوان ہیں وہ آئے ہوئے تھے یہاں، جو کام کرتے دیکھا انہوں نے سب کو. جاتی دفعہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میری عقل بھن آ گئی ہے. جرمن قوم کو بڑا سلیقہ ہے کام کا اور بڑی توفیق ہے. وہ کہہ رہے تھے جس طرح میں نے یہاں احمدی نوجوانوں کو کام کرتے دیکھا ہے تو میں تو حیران رہ گیا ہوں. اسکولوں سے اپنے دوسرے کاموں سے سیدھا یہاں پہنچتے، رات گئے تک یہاں ٹھہرتے، دن رات کام کرتے، لڑکے کیا لڑکیاں کیا. بڑا اللہ کا فضل و احسان ہے. دعاؤں میں خاص طور پر خدا اس بات کو یاد رکھیں، جب خدا کو فضل نازل فرماتا ہے تو پھر حسد بھی پیدا ہوتے ہیں، حسدانہ کوششیں بھی بھڑک اٹھتی ہیں، اور ہمارے پاس تو طاقت نہیں کہ اس آگ کو ٹھنڈا کریں. اللہ ہی ہے جو حسد کی آگ کو ٹھنڈا بھی کرتا ہے، اس کے شر سے مومنوں کو بچاتا ہے. بعض دفعہ اسی آگ سے گلزار نکال دیتا ہے، پھول کھل جاتے ہیں. تو یہ دعائیں کرتے رہیں کیونکہ عاجزی کے ساتھ دعائیں کرنا لازم ہے. جتنی بڑی کامیابی نصیب ہو اتنا زیادہ دعا کی طرف توجہ ضروری ہے، ورنہ انسان بعض دفعہ بہک جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہم اپنے زور بازو سے کر رہے ہیں، اور جہاں یہ شیطانی خیال داخل ہوا وہیں ساری برکتیں جاتی رہتی ہیں. اس لیے جو خدا کامیابی عطا فرمائے عجز زیادہ اختیار کریں، خدا کے حضور زیادہ جھکیں، دعاؤں سے اور زیادہ اس کے فضل ڈھونڈیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کا نمونہ بنیں. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ کس کی علامتیں؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے صحابہ، آپ کے غلاموں کی. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. تم انہیں خدا کے حضور جھکا ہوا پاؤ گے اور سجدے کرتے ہوئے دیکھو گے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ ہی سے فضل مانگتے ہیں اور کسی سے کچھ نہیں مانگتے، اور اسی کی رضوان حاصل کرتے ہیں. فضل کے ساتھ رضوان بھی ساتھ شامل ہوتی ہے. یہ ایک بہت پیارا مضمون ہے. خدا جب رحمتیں کرتا ہے تو سب سے بڑی رحمت اس کی رضوان کی صورت میں اترتی ہے. عطا بھی کرتا ہے پھر راضی بھی ہو جاتا ہے. اس سے بڑھ کر شان کا دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ بس میں آپ کو آغاز میں یہ توجہ دلا دیتا ہوں کہ جہاں بکثرت جماعت کی طرف سے بے حد حمد و ثنا کے گیت مل رہے ہیں، وہاں بعض دفعہ خوشی کا اظہار ایسا رنگ اختیار کر جاتا ہے کہ جس سے میں سمجھتا ہوں یہ نصیحت ضروری ہے کہ اس خوشی کو رکوع و سجدے کی حالت میں رکھیں اور اللہ سے